سننے دیکھنے والوں کے نام کا سلام پہنچے دوستو. یو ٹرن پاکستان میں ڈیموکریسی کی ریوائول یا سول ڈومیننس جو بھی کہہ لیں. پاکستان میں اب آپ سڑکوں پر جائیں تو جب آپ نے مڑنا ہو تو آپ دائیں طرف مڑتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رائٹ ٹرن، اور یہ بدنام ہو گیا ہے یو ٹرن سے. جب آپ یو ٹرن کی بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دائیں طرف مڑ رہے ہیں، اور اس کو کہیں گے آپ یو ٹرن از آلویز رائٹ ٹرن ان پاکستان. اور اگر امریکہ میں جہاں پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے وہاں پر اگر آپ یو ٹرن کریں گے یا رائٹ ٹرن کریں گے تو وہ رانگ ٹرن ہوگا، وہ غلط ہوگا. اب میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سول ملیٹری ایکویلیبریم جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں رہا ہے اس کی باغ ڈور رہی ہے. اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ایسے ہی رہا ہے. اب جو پی ٹی آئی کے عمران خان کی تحریک ہے وہ اسی سول ملیٹری بیوروکریسی کے ضمن میں ہے کہ وہ سول بالادستی کو ملک کی باغ ڈور کے ضمن میں کلیدی کردار دینے کے لیے جستجو کر رہے ہیں، اور یہ ان کا رائٹ ٹرن ہے، یعنی یہ صحیح سمت میں مڑ رہے ہیں. تو اور یہ لگتا ہے یہ چپلیں جو اس وقت جاری ہے، جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جھگڑا کس چیز کا ہے. جھگڑا صرف بالادستی کا ہے کہ کون بالادست رہے گا. پہلے کی طرح چہرے اقتدار پر رہیں گے، باغ ڈور کسی کے اور کے ہاتھ میں ہوگی، یا چہرے نظر آنے والے وہی اقتدار کے حامل بھی ہوں گے جنہیں آپ سیاستدان کہتے ہیں. کیونکہ ماضی میں ہمارے سیاستدان، ان میں جو بھی خوبیاں آپ دیکھتے ہیں، کرپشن ہے، کربہ پروری ہے، یہاں تک کہ ملک دشمنی تک وہ جا پہنچے. تو اس کیلیبر کے سیاستدان ہمیشہ لیٹتے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے سول بالادستی حاصل نہیں رہی کیونکہ ان میں کردار نہیں تھا. اب اگر ایک چیلنجر آیا ہے کردار کا، اس کے لیے مشکلات تو ہیں، مشکلات اسے عبور کرنی پڑے گی. اور چونکہ عوام کی غالب اکثریت ان کے ساتھ ہے تو لگتا ہے کہ یہ اس کو تنگ و توش گرم سرد سے نکل کر اس بالادستی کو حاصل کرنا ہوگا. اور یہ لگتا ہے کہ یہ ہو کرے گا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اور اس کے ساتھ ہی جو بدنامہ زمانہ سیاسی کردار ہیں، میں نام نہیں لیتا کسی کے، جنہوں نے بھی ملکوں کو لوٹا ہے، کھایا ہے، دشمنی سے تعلقات رکھے ہیں، اب ان کا ڈاؤن فال نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. دوسروں، آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز خبر سننے کو ملے گی کہ امریکہ میں اب جو رائٹ ٹرن ہے ان کے یہاں وہی رانگ ٹرن شمار کیا جاتا ہے. اب وہ امریکن ملیٹری اسٹیبلشمنٹ اس نے اب سول بیوروکریسی پر، سول انتظامیہ پر، جو بھی کہہ لیں، وائٹ ہاؤس پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ان کے بھی سٹیکس ہیں حکومت میں، اور یہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. اب دیکھیں پاکستان جو ایک اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں چلنے والا ملک تھا، وہ جا رہے جمہوریت کی طرف، اور جمہوریت کا جو بادشاہ تھا وہاں پر ملیٹری وہ ان سول اداروں میں، ان کی بالادستی میں اپنا حصہ مانگنے پر تل گئی ہے، شروع ہو گئی ہے. یہ کیسے کیسے نظام ہے قدرت کے. ابھی یہ شروعات ہیں. یہ جب شروعات شروع ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی چیز ہے اور اس کو آگے ہی بڑھنا ہے. اور یہ دونوں ملکوں میں جس راستے پر چل پڑے ہیں
یہ چیزیں آگے پھیلیں گی اور اس کا ہمیں تو فائدہ ہوگا. دیکھیں امریکی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ جب سول حکمرانوں پر، سول نظام پر کسی حد تک غلبہ مزید پا لیتی ہے تو پھر اس کا انجام ہمارے جیسے ملکوں پر، تھرڈ ورلڈ پر اور ترقی پذیر کے ساتھ ساتھ ترقی یافتہ ملکوں پر کیا پڑتا ہے، یہ دیکھنا